تو میم اب اس کے بعد کیا ہوئے گا میم پھر؟ ابھی اس کے بعد بھی نا سیرہ ہے. ابھی تو ہم لوگ نا بالکل مطلب جیسے کیا کر رہے تھے ہم لوگ بالکل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو اس آڈیو میں جو تھا پچھلے آڈیو کا تھوڑا سا کنٹینیوشن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے بارے میں بتایا جو کہ بہت ہی کلیئر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ انصاف پسند تھے. جو بھی کام کرتے تھے انصاف کے ساتھ کرتے تھے. تو اس میں بتایا ہے استاذہ نے کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی جنگ حنین کے بعد قبیلے ثقیف والے پھر سے طائف کے جو قبیلے تھے وہ قبیلے والے جب آئے تھے تو ایک شخص تھے سخت. انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ تمام قبیلے کے لوگ ایمان لے کر آئے. تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی جو پچھلے کوتاہیاں تھیں ان کو سب لوگوں کو یاد تھی. انہوں نے جن کے ساتھ ناانصافی کی تھی انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جس میں مغیرہ ابن شعبہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پھوپھی کو نا قید کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مطلب ان کو رکھے ہوئے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کرنے کے لیے کہتے. پھر اور کوئی بتاتے کہ انہوں نے ہمارے چشموں پہ جو اس کی قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے دین مسلمانوں کی مدد کی دین پورا قبول کے لیے. لیکن جب دین میں داخل ہو گئے تو پھر ان کو سزا یا مطلب ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی گئی. جو حق ہے جو انصاف ہے وہ دلایا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اچھا انہوں ہماری ہیلپ کرے نا ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کریں گے. ایسا نہیں کرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حق ہے جس کا حق ہے جو صحیح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پتا چلا. بہت ہی زیادہ ذاتی زندگی ایک دم ذاتی زندگی. ایک میاں بیوی کا تعلق جو رہتا اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ان نکاحوں کے ذریعے امہات المومنین کے ذریعے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کئی ایسی چیزیں بتائی جو ایک میاں بیوی صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم دین میں بھی یعنی ہم لوگوں کو کوئی جگہ پہ دین نہ اکیلا نہیں چھوڑا کہ آپ جو چاہے وہ کرو. نہیں ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کی ہے. ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی تھی. اور یہ رہنمائی کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ یہ ایک دم ذاتی معاملات جو تھے میاں بیوی کی یہ معاملات ہمارے کو امہات المومنین سے پتہ چلی ہے اور اسپیشلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ نکاح کیا تھا تو جن سے نکاح کیا وہ قبیلے والے تھوڑے نرم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی کی بیٹی تھی انہیں تو قید کر کے لایا تھا. اور میمونہ بنت حارث یہ آپ کی آخری شادی تھی میمونہ بنت حارث سے. اور یہ خالد بن ولید کی خالہ ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ ایک لیڈی ایسی ہے جن کے دامادوں کی لسٹ کیا ہے خالد بن والد کی
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن ولید اور ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تمام جو بہنیں تھے ان کی شوہر تھے، تو ان کا مطلب ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت ہی اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھی، میمونہ بنت حارث. تو جب ان سے نکاح ہو گیا تو خالد بن ولید میں بھی وہ سختی نہیں رہی جو کہ ہوتی تھی. یہ نکاحوں کے ذریعے ہم لوگوں کو دین بھی پھیل رہا تھا، امہات المومنین کے ذریعے بھی دین پھیل رہا تھا. جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے تھے، دین میں وسعت ہو رہی تھی، لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، وفود آ رہے تھے. اب ایک سینٹر، مطلب ابھی تک کیا تھا، عرب میں ہر کوئی اپنے قبیلے کا بڑا، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے بڑے، قبیلے کے بڑے تھے. اب ایک سینٹر فورس تیار ہو رہا تھا، سب کس کے تابع ہو گئے تھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے تھے. ایک اچھے سے منظم شعبہ تیار ہو رہا تھا، معاشرتی شعبہ. تو جب یہ تیار ہو رہا تھا اور مخالفت دم توڑ رہی تھی مخالفت، لیکن وہ اتنی سختی نہیں تھی، نرم پڑ گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہو رہے تھے. ایک قبائل ایک کے بعد ایک قبائل جب داخل ہو جا رہے تھے اور پورے متحد ہو رہے تھے، ایک کا آرڈر فالو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر فالو کر رہے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے کہہ رہے تھے اس کی اتباع کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ایک معاشرے میں اچھائی آ گئی تھی، مساوات آ گئی تھی، لوگ خوش ہونے لگے تھے. جب یہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیل چکا تھا، لوگ خوش تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حج، یہ 10ویں ہجری کا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی تو جتنے بھی عرب کے جتنے بھی قبائل کے لوگ تھے، وہ تمام مسلمان جو بھی تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے حج کرنے کے لیے. تو حج کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی جگہ پہ اب اسلام داخل ہو گیا، جہاں پر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک گورنر مقرر کر رہے تھے. تو یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گورنر معاذ ابن جبل کو بنایا. جب انہیں روانہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو روانہ کرتے تو انہیں ہدایت دیتے، یا تو جو جس کو بھیج رہے ہیں ان کے مطابق ہدایتیں دیتے، یا اس جگہ کے مطابق جہاں پر بھیج رہے ہیں اس جگہ کے بارے میں ہدایت دیتے. تو معاذ ابن جبل کو جب ہدایت دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً مجھے تم اس سال کے بعد نہ دیکھو، پھر اب اگر تم نیکسٹ ٹائم آئے تو میری مسجد یا میری خبر کے پاس سے گزرو. معاذ بن جبل جب یہ سنتے تو جدائی کے غم سے دونوں رونے لگتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ہر صحابی پسند تھے، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ میں ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتے ہیں. یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نا دعوت، جو آپ نے محنت کی تھی، مشقتیں کی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، اس کا ثمر بھی بتانا چاہ رہے تھے. کہاں 3 سال تک تو صرف 40 لوگ تھے مدینے میں، لوگ آپ کو ٹھکرا رہے تھے، آپ کے ساتھیوں کو مار رہے تھے. اب ایک 22 یا 23 سال کے دوران میں آپ کو ثمرات دکھانا تھا. تو جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ کتنی تعداد تھی؟ 1,24,000. بعض روایتوں میں صرف 40,000 بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں 1,24,000. یہ استاذہ نے بتایا ہے 1,24,000. 1,24,000 کا ہجوم آپ کے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی نا کہ میں جب تک زندہ ہوں اتنے لوگ ایمان والے ہو گئے، اتنے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات پہنچا دی. تو یہ دکھانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو. تو جب یہ حج کی تیاری ہوئی، آپ صلی اللہ، اس وقت کیا تھا، ہفتے کا دن تھا، اور یہ ذیقات کا مہینہ ہی تھا، ابھی ذی الحج شروع نہیں ہوا تھا، پھر بھی نکل گئے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو پہنچنا تھا نا.
تو وہاں پر پہنچتے ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند چادر اوڑی، قربانی کے جانوروں کو خلادہ یعنی وہ پھولوں کا ہار پہنایا، اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت ہوتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صرف 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم پر ایک خوشبو لگائی، عطر ٹائپ، جس میں نا شائنی پارٹیکلز تھے، تو وہ شائنی پارٹیکلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں اور داڑھی میں یعنی بالوں میں نظر آ رہے تھے وہ شائنی پارٹیکلز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چمک کو ہٹایا نہیں، اس کو برقرار رکھا اور اپنا تہبند باندھا، چادر اوڑی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ سفر میں تھے نا، تو قصر کے لیے 2 رکعت نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور لبیک کہتے ہوئے سب لوگ نکلے، اور اپنی سواری لی تھی جس کا نام تھا خسوا، یہ اونٹنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام، جس کا نام خسوا تھا، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس ہدی کا جانور یعنی قربانی کا جانور جو ہے اگر وہ نہیں لائے ہیں تو آپ نا عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھول رہے تھے، تو صحابہ تھوڑا رک جاتے، یعنی کہ آپ تو نہیں کر رہے لیکن آپ حکم دے رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے ساتھ نا قربانی کے جانور ہے تو میں اسی لیے اپنا احرام نہیں کھول رہا۔ جن جن صحابہ کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ اپنا احرام کھول دے، پھر سے حج کے لیے الگ سے نیت باندھے۔ تو پھر صحابہ نے جب اپنا احرام کھول دیتے جن کے پاس نہیں تھے، 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، وہاں پر 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر توقف فرمایا، وہاں پر رک گئے، ٹھہرے آپ، اتنا رکے کہ سورج غائب ہو گیا تھا، وہاں تک سورج طلوع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد عرفہ کے طرف چل پڑے۔ عرفہ کے میدان میں جب تمام لوگ جمع ہو گئے تھے تو 1,24,000 معاذ بن جبل کی روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ مطلب وہ اگر پہاڑ پہ ٹھہرے تھے تو لوگوں کا ہجوم حد نظر تک دکھ رہا تھا، جہاں بھی دیکھے لوگ، ہر طرف لوگ۔ تو جبل رحمت پر، وہاں پر ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا تھا، اس خطبے کو خطبۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی آخری خطبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب اکٹھا دیکھا تو آواز لگائی، کیا لگائی کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے۔ 6 ہجری میں آئے تھے تو انہوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، کیا کیے تھے؟ صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد نیکسٹ ایئر آئے تھے تو کیا حج کیا تھا؟ نہیں، کیا کیے تھے؟ عمرہ کیے تھے۔ عمرہ کرتے وقت ہی میمونہ بنت حارث سے نکاح ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمرہ کیا نہ ہی حج۔ 9ویں ہجری میں ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر حاجیوں کو روانہ کیا تھا۔ یہ 10ویں ہجری کا حج ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری بات سن لو، تو سب لوگ ایک دم خاموش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے اس کو نا اونچی آواز میں کون بتا رہے تھے؟ ربیہ بن امیہ بن خلف۔ یہ امیہ بن خلف کون ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ستاتے تھے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مار دیتے، تو یہ تھے امیہ بن خلف، ان کے بیٹے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بول رہے دور دور تک لوگوں کو پہنچنا ہے، اتنے ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہنچانا ہے، تو وہ کام کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا تھا؟ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی
اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. یعنی ہم ایک دوسرے پر جیسے کہ مال اور جان جس طرح ہم کعبے کی عزت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں دوسرے مسلمان کی بھی عزت کرنا چاہیے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. اور ہمارے لیے مکہ شہر بھی کون سا ہے؟ حرمت والا شہر ہے. تو یہ جیسے حرمت والا مہینہ حرمت والا شہر ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے پر تم لوگوں کی حرمت ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری کرنا ہم پر فرض ہے. سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے. جاہلیت میں جو بھی کرتے تھے بیٹیوں کو دفناتے تھے طواف غلط طریقے سے کرتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ تمام رسم رواج وہ سب چیزیں جاہلیت کے بت پرستی فال گیری یہ سب چیزیں جیسے کہ میرے پاؤں تلے ہے یعنی میں نے ان کو ختم کر دیا ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے ہیں. خون بھی کس طریقے سے قصاص ہوتا تھا نا اگر آپ ہمارے قبیلے والوں میں سے کسی ایک کو مارے تو ہم آپ کے پورے قبیلے والوں کو تباہ کر دیں گے یا دیت وصول کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جاہلیت میں جو بھی قبیلے ایک دوسرے سے آپس میں ان کو یا تو مطلب چلتا تھا نا ان لوگوں کا آپس میں دشمنی چلتی آتی تھی صدیوں سے چلتی ہوئی آتی تھی کہ ان کے قبیلے والے کے جانی دشمن ہوتے تھے ایک دوسرے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ہمارے خون میں سے پہلا خون جو ختم کر رہا ہوں وہ ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. کہ ربیع بن حارث کون ہے؟ حارث جو ہے نا عبد المطلب کے بیٹے ہیں. عبد المطلب کون ہے سسٹرز؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سچا ہے نا میم. ہاں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو ان کے بڑے بیٹے جو تھے حارث زمزم کو صرف ایک بیٹے جو تھے حارث یہی حارث تھے. یہ حارث کے بیٹے جب چھوٹے تھے بیٹے تو ان کے بیٹوں کو قبیلے حذیل والے نے ختم کر دیا تھا. تو اب یہ بدلہ چل رہا تھا دیت دینا باقی تھا لوگوں میں چل رہی تھی ایک دونوں کے بیچ میں ایک جنگ تھی ایک کیا تھا خون کا بدلہ لینا ہے ایسا جو چل رہا تھا نا اس چیز کو ختم کیا یعنی اپنے سگے چاچا کے بیٹے کے قتل کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا. سود لینا بھی حرام ہو گیا تھا تو سب سے پہلے کس کا سود ختم کر دیا؟ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود سارا کا سارا سود ختم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے یہ تو مردوں کو کہے کہ آپ عورتوں کا دھیان دو کیونکہ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو قبول کیا ہے. پھر ان پر تمہارا یہ حق ہے عورتوں کا مردوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جو تمہیں گوارا نہ گزرے. اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو یعنی شوہر بیوی کو مار سکتے ہیں لیکن سخت مار نہ ماننا. اور تم پر ان کا یہ حق ہے شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اچھے سے کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ. اور میں تمہیں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اس سے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب سے اگر ہم سب جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمارے نبی بھی آخری ہے اور ہم امتی بھی آخری ہے. لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا 5 وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا خوشی خوشی اپنے مال کی زکات اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے. جب یہ سب بتا دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم سے لوگ میرے متعلق یعنی میرے بارے میں اگر لوگ تم سے پوچھیں تو تم لوگ کیا کہو گے اور کیا میں نے تمام چیزیں تم لوگوں تک پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی اور ہم تک پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور 3 بار فرمایا
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اللہ گواہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطبہ کر رہے تھے تو یہاں پر استاذہ نے ایک بات یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وراثت ہے نا، انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے، ان کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے جو تمام امت پہ ہے۔ تو ہم اس مشن کو کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ دین کو آگے بڑھانا، تو ہم کیا کر رہے ہیں اس مشن کے بارے میں، یہ جاننا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے۔ پھر ان تمام چیزیں جب یہ خطبہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے ہی کیا ہو گیا، ہم لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ دین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیا، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ دریافت کیا گیا، یعنی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کمال کے بعد زوال تو ہے، یعنی کوئی چیز اس کے پیک پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کا زوال لازمی ہوتا ہے۔ کلیئر ہے سسٹر؟ یعنی یہ اونچائی پہ ہے، ہائیسٹ اسٹیج پہ چلے گی تو اس کے بعد اس کا زوال یعنی اس کا گرنا ضروری ہے۔ جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان اور اقامت کرنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز بھی پڑھی، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہاں سے آپ مزدلفہ روانہ ہوئے، وہاں پر کچھ دیر رکے، یعنی سورج غروب ہونے لگے تب تک رکے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں اپنے ساتھ لی۔ وہ کنکریاں کتنی تھی، یعنی چٹکی میں اگر ہم پنچ لینا چھوٹی سی تو انگلی انگوٹھے کے درمیان میں آ جاتی تھی، اتنی چھوٹی کنکریاں آپ نے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے جاتے اور کنکریاں جمرہ پہ مارتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے اونٹ تھے؟ 100 اونٹ تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹیوں کی قربانی دی۔ 63 اونٹ 63 اونٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا، اور باقی کے جو اونٹ تھے انہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ذبح کریں۔ تو اس طریقے سے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، اور ہر اونٹ کا ایک حصہ لیا گیا، انہیں پکایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ اضافہ والا سے آیا ہے افاضہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی ظہر کی نماز ادا کی۔ وہاں سے آپ زمزم کی طرف گئے تو وہاں پر عبد المطلب کے گھرانے کے لوگ، یعنی آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بچے اور حضرت علی وغیرہ جو تھے نا، وہ اور دوسرے بیٹے بھی تھے نا، عبد المطلب کے دوسرے بیٹے بھی ہیں، تو یہ ان کے بچے وغیرہ پانی کھینچ کر حاجیوں کو پلا رہے تھے، کیونکہ سخایا ان کے پاس تھا، سخایا کا حق ان کے پاس تھا، ابو مطلب کے پاس، عبد المطلب کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل چاہا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے، اور اس پر حاجیوں کو آپ پانی پلا رہے ہیں تو بہت زیادہ ثواب کا کام تھا۔ آپ کا جی چاہا کہ آپ نہ پانی پلائے، لیکن اس ڈر سے کہیں اگر میں جاؤں تو بھگدڑ نہ مر جائے، ہر صحابی جائیں گے پلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا کر وہاں سے پانی پیا ان لوگوں کے پاس سے۔ پھر نہر کا دن تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جی، اور آپ نے اس خطبے میں کیا بتایا کہ زمانہ نہ گھوم پھر کر اس حیت پر پہنچ گیا جس پر اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے۔ سال 12 مہینے کا، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ایک ساں ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب
جو کہ شعبان اور جمادی الاول، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات وہاں پر کیوں بتائے؟ کیونکہ نا یہ لوگ کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ حرمت والے مہینے بھی چینج کر لیتے تھے نا. ان کا لڑائی کا من کیا، اوکے اب رجب کا مہینہ چل رہا، ٹھیک ہے اب ہم اس کو رجب نہیں مانیں گے، یا تو شعبان مانیں گے یا تو صفر مانیں گے، ٹھیک ہے نیکسٹ منتھ. پھر ایسا چینج کرتے تھے اپنی مرضی سے. جنگ کرنے کا ان کا موڈ ہو گیا حرمت والا مہینے میں، کیونکہ جنگ حرام ہوتی ہے، تو یہ لوگ نا اپنے مرضی سے چینج کرتے تھے. تو اس طریقے سے چینج کرتے کرتے وہ منتھس جو آرڈر میں رہتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے نا. لیکن اس سال آرڈر میں آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بنائے تھے نا، اس آرڈر میں ایک سا آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جی جی کیونکہ اسی کو لحاظ رکھتے ہمارا اسلامی کیلنڈر بنائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد آئی، مشورہ جب ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی، اس وجہ سے انہوں نے اسی ترتیب سے اسلامی کیلنڈر کو بنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی پھر کہ یہ کون سا شہر ہے، مدینہ ہے، اس کی حرمت کیسی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی تم لوگوں کی حرمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ نا بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد گمراہ ہو جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف رخ کیا. وہاں پر پہنچ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا. یہ آخری فوجی لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. یہ لشکر کیوں روانہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ روم میں ہم لوگ نے جب وفود کے بارے میں پڑھا تھا آڈیو، تو اس میں ایک صحابی آئے تھے کہ فلسطین کے قریب میں تھے اور رومن امپائر کے انڈر تھے، لیکن انہوں نے ایمان لا لیا تھا. کون تھے یہ؟ فردہ بن عمر جی. تو وہ ایمان لا دیے تھے، تو ان کو نا رومی ستا کر ان کو پھانسی دیتے تھے، قتل کر دیتے نا. تو اس وجہ جب یہ ظلم بڑھ رہا، رومی ہے نا مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا جس کے امیر بنائے اسامہ بن زید. اور آپ لوگ بتائیں گے کہ اسامہ بن زید کون ہے؟ کون ہے یہ اسامہ بن زید؟ اسامہ بن زید ان کے چچا، ان کے پالے ہوئے جو بیٹے تھے، جس کو جی پہلے غلام تھے، بعد میں انہوں نے ان کو بھائی بنا لیے تھے، نہیں ان کے بیٹے تھے. جی، بیٹا بنا لیے تھے. پہلے غلام تھے، پھر مولا بیٹا بنائے تھے نا زید بن حارث، ہاں ان کے بیٹے جی تھے. ہاں اور ان کی ان کے والدہ بیٹے کون تھی؟ اسامہ بن زید کی والدہ حضور ام ایمن. ہاں ام ایمن کون ہاں تھی؟ ام ایمن جو ان کو دودھ پلاتے ان کے اس میں تھے نا میم. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتے نا، جب والدہ کا انتقال ہوتا تو ام ایمن ساتھ میں ہاں ہوتی. تو جی وہی. ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا تھا. وہ ام ایمن سے شادی کس کی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے. ان دونوں سے جو جی اولاد ہوئی ہے وہ ہے اسامہ بن زید. تو یہ جی 17 سال کے تھے، نوجوان تھے. ان کے انڈر ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بدری صحابی یہ سب شامل تھے. تو لوگ بولے کہ مطلب اتنے جلیل القدر صحابہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے امیر اتنے کم سن بچے نوجوان کو کیسے بچائیں گے؟ تو تھوڑا سا نکتہ چینی کرتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ اس سے پہلے بھی ان کے والد کے سپہ سالاری پہ تانا زنی کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو ایک معنی میں پوتی جیسے ہو گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو صرف 3 میل تک گیا تھا مدینے سے دور. پھر ان کو نا خبر ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو رہی، تو یہ واپس آ جاتے. پھر اس کو ابو بکر صدیق نے بعد میں ان کے دور میں روانہ کیا تھا.
ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا، ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الدین کمپلیٹ کر لیے، مکمل ہو گئی، اور عرب کا جو نکیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، ہے نا، اسلام پھیل رہا تھا، پورا عرب میں اسلام غالب آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات سے ایسی نشانیاں نمودار ہونے لگی، جس سے یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ اس سے تھوڑا تھوڑا نشانیاں ظاہر ہونے لگی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو نا سال میں ایک مرتبہ قرآن ایک سنا، بار لیکن اس سال 2 مرتبہ قرآن سنا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی مل سکوں، تو جتنا بھی آپ مجھ سے حج کے اعمال سیکھنا ہے سیکھ لیجئے، غالباً اس کے بعد میں نا بتانے کے لیے میں رہ نہ سکوں۔ پھر اور سورہ نصر بھی نازل ہو گئی تھی۔ ایام تشریف جو ہوتے ہیں نا 10 ذی الحجہ کے بعد 11 12 13، انہی ایام میں سے ایک ایام میں ایک دن سورہ نصر نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن تھا، یعنی اب دین فتح ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ بھی ایک اطلاع تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری سفر کے مہینے میں احد کے پاس تشریف لے گئے، وہاں کے جو شہداء تھے، ہمارے جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے احد میں، تو وہاں پر ان کے لیے دعا فرمائی، اس طریقے سے دعا فرمائی کہ سب سے رخصت ہو رہی، زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اپنا اس وقت حوض دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ادا کی گئی ہے، زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ بھی پتا ہے کہاں کہاں کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ یہ دنیا طلبی کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں، زیادہ تر ہم لوگ کس پہ دھیان دیں گے؟ دنیا کی چیزیں، آج کل وہی چل رہا ہے نا، مطلب لوگ زیادہ تر دنیا میں آرام و آزائش کی چیزیں خریدنا اور اس کو رکھنا اور اس پہ فخر محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگے، ابھی دین ختم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف رات کو جنت بقی کا مقام جو ہے قبرستان ہے نا مدینے میں، اس مقام پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقی کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے خبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، یعنی تم بہتر لوگ تھے جو جلدی چلے گئے، اب فتنے جو ہے رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے، زمانہ پہلا زمانہ جو اچھا ہے اس کے بعد آنے والا زمانہ برا ہو رہا ہے، تو لہٰذا جو خبروں کے اندر دفن ہے نا وہ ہم سے بہتر ہے، ابھی بھی ہم سے جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگ نے بہت سارے فتنوں سے بچے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بہت سارے فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اہل قبور کو بشارت دی کہ میں بھی تم سے ملنے والا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کے مہینے کے 29 تاریخ کو پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے کر جاتے، واپسی کے راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب یہی سٹارٹنگ تھا، مرض سر درد سے پھر بخار آتا آپ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 12 دن کی مدت رہے، اس بیماری میں مبتلا رہے۔ یہیں پر حضرت عائشہ کا وہ واقعہ تھا کہ
جب یہ سردر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو پہنچتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتی کہ ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کہ اگر تم میرے سے پہلے اگر انتقال کر جاؤ گی، میں یہاں پر جلدی جلدی بتا رہی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو میں تمہیں نہیں لاؤں گا، غسل دوں گا، تمہیں اچھے سے تدفین دفن وغیرہ کروں گا۔ تو آپ سے حضرت عائشہ بولتے ہاں ہاں آپ تو نا اسی مطلب خوش رہتے کہ میرے جانے کے بعد یہاں پر دوسری بیوی کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ اچھے سے وقت گزارے، آپ تو یہ موقع چاہ رہے نا، ایسا مطلب دونوں کی میاں بیوی کی چھیڑ چھاڑ ہو رہی، بیماری ہے لیکن بیوی کے ساتھ ایک مذاق بھی تھا، اچھے سے بات بھی چل رہی تھی، ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، تو طبیعت خراب ہو رہی تھی اور باری باری ہر جگہ جانا پڑ رہا تھا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا پوچھنے لگے کہ میں کہاں جاؤں گا، میں کل کہاں رہوں گا، تو سب بیویوں کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہے، تو سب لوگ رضامند ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنے لگتے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی حدت اتنی زیادہ رہتی کیونکہ عام انسانوں کے مقابلے میں دگنی نبیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بخار کی حدت وغیرہ بھی محسوس کی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ آپ کو نا موجودہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے سورے پڑھ کر اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں یاد کروائی تھی وہ دعائیں تمام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، لیکن اپنے ہاتھوں کے پر دم کرنے کے بجائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت زیادہ رہتی بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے ان کا ہاتھ سے ہی پھیرتے تھے، جس میں مبارک پر پھینکتے تھے۔ ابھی وفات سے نا 5 دن پہلے چہارشنبے کا دن تھا، بخار بہت تیز ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام 7 نا کنووں کے 7 مشکیزیں پانی لے کر آؤ، دوسرے ایک کنویں سے ایک مشکیزہ، ایک کنویں سے ایک مشکیزہ پانی لے کر آؤ اور مجھ پر بہاؤ۔ تو ایک لگن میں بٹھا کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی انڈیلنے لگے، یہاں تک انڈیلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر نہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر گئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہودوں پر اللہ تعالیٰ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجد بنایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی ماں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری خبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھے ماریں، اگر میں نے کسی کی بے آبرو کی ہے تو آئے وہ مجھے بھی بے آبرو کیے رہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ ہاں ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نا آپ 3 درہم باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے فضل، ان کو کہا کہ آپ نہ ادا کریں 3 درہم، تو انہوں نے ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، ہے نا، لہٰذا ان کے نیکوکاروں کو قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی انصار کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انصار کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد چاہیے تھی تو انہوں نے مدد دی۔ ابھی ریٹرن کا ہے، جب ان کا موقع تھا انہوں نے بھرپور طریقے سے مدد کی، اب اسلام کو ریٹرن کرنا ہے انصار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے حقوق بتا رہے کہ ان کے نیکوکاروں کو قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں کو درگزر کرنا، کیونکہ
انصار گھٹتے جائیں گے اور لوگ بڑھتے جائیں گے. اسلام میں لوگ تو بڑھتے جائیں گے لیکن جو انصار تھے, جو مدینے کے انصار اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیے تھے, وہ گھٹتے جائیں گے. اس طرح ہو جائیں گے کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے. اس لیے جو بھی آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کا کام کا والی ہو, یعنی جو بھی لیڈر ہو, نفع پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے کا ذمہ دار ہو, تو وہ نہ انصار کے نیکوکاروں کو قبول کرے اور ان کی خطا کاروں کو درگزر کرے. نعم. یہاں تک تو تھا ہمارا آج کا لسٹ. دعا پڑھ لیں گے ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.